دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر کم قیمت کی چیز ہو ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، زیادہ قیمت کی چیز ہو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، مزید قیمتی ہو تو اس کو بینک میں لاکر میں رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو لوگ اپنے گھر کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں، مہنگی گاڑی ہو تو اس کے گیرج میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور مہنگی ہو تو اس کے لیے گارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انسان اپنی فیملی، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک شخص کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے غور کیا کہ جب یہ بچی بڑی ہوگی تو مجھے اس کی شادی کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت میرے پاس رقم کہاں سے آئے گی؟ اس نے ایک پلان کیا، گھر میں ایک لکڑی کا بڑا سا باکس بنوایا اور روزانہ اس نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ، ایک مخصوص رقم اپنی کمائی کی اس میں ڈالنا شروع کی کہ اگلے 15-17 سالوں تک میں اس میں روزانہ رقم ڈالوں گا، اور آفٹر 17 ایئرز جب میں اس باکس کو کھولوں گا تو ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی۔ روزانہ اس پہ وہ رقم ڈالتا رہا۔ کئی بار دل چاہا کہ کچھ ایکسٹرا خرچ کروں، کچھ انسان ہوتا ہے کہ فلاں چیز کھا لوں، فلاں کپڑے نئے لے لوں، سوچتا رہا نہیں، بچی کی شادی کرنی ہے تو میں نے اس میں وہ رقم جمع کرتے ہی رہنا ہے۔ اپنی خواہشات کو جناب اس نے مار کر، اپنے دل پر گویا پتھر رکھ کے، اپنی خواہشات کو اگنور کر کے رقم ڈالتا رہا، ڈالتا رہا، ڈالتا رہا۔ 17 سال گزر گئے، بچی بھی بڑی ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اس باکس کو کھولنا ہے، لاکھوں روپے ملیں گے، اچھے انداز سے بچی کی شادی کروں گا۔ جب اس نے اس باکس کو کھولا، جیسی باکس کھول کر اندر دیکھا تو اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ ناظرین، پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے باکس تو بنایا مگر اس باکس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ اس سوراخ سے دیمک داخل ہو چکی تھی، اور جتنی رقم اس نے اس باکس میں 17 سالوں میں جمع کی تھی وہ دیمک ساری رقم کو خراب اور کھا چکی تھی۔ ذرا غور کیجئے اس شخص کی مایوسی اور افسوس کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچئے۔ 17 سال کی محنت، 17 سال کی کوشش، جس دن ثمرہ ملنا تھا، جس دن اس کا نتیجہ نکلنا تھا، اس دن سب ہاتھ سے چلا گیا۔ کتنی مایوسی، کتنی تکلیف۔ مگر آج یہ حکایت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پھر بھی چھوٹا دکھ ہے، یہ پھر بھی چھوٹا غم ہے، کیونکہ ابھی زندگی باقی ہے، وہ دوبارہ کچھ کما سکتا ہے۔ پیسے ہی گئے تھے نا، جان تو باقی تھی۔ میں جس دکھ اور جس پریشانی اور جس امپورٹنس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ روزے رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرے۔ آج کے دور میں نیکیاں کرنا آسان نہیں ہے، ویری ڈیفیکلٹ۔ اپنے نفس پر گویا بوجھ ڈال کر نماز پڑھتا ہے انسان، دل نہیں چاہتا بہت ساری نیکیوں کا۔ اگر جو نیکیاں کرنے والے وہ گویا لڑائی کرتے ہیں اپنے آپ سے اور کرتے ہیں نیکیاں۔ یہ سب کچھ کیا، اور بروز قیامت جب بارگاہ الہی میں پیش ہو اور وہاں نامہ اعمال کھلے، ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ بہت ساری نیکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملنا ہے، اور وہاں بتا دیا جائے کہ تمہارے اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایوری تھنگ از فنش، نل اینڈ وائڈ۔ آپ سوچئے اس شخص کی ندامت کا، افسوس کا، پریشانی کا عالم کیا ہوگا، بیکاز اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی دوبارہ موقع نہیں ہوگا کہ نیکیاں کر سکے۔ دیٹس اٹ، فنش۔